عورتوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام تو واقعی بالکل بے گناہ ہیں اور قصوروار عورتیں ہی تھیں. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارا مطالبہ میں نے اس لیے کیا ہے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ میں بری ہوں، میں پاک ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جس آدمی کے گھر میں میں آ کے ٹھہرا ہوں اسے بھی یہ علم ہو جائے کہ میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت کا کام نہیں کیا. اب آگے یہ بات برات تو ہوگی یوسف علیہ السلام کی. یوسف علیہ السلام بے قصور ٹھہرا دیے، فیصلہ ہو گیا ان کے حق میں کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی یہ اپنی عاجزی ہے، اپنا انکسار ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پہ کسی تکبر یا غرور کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حضور عاجزی کا طرز عمل اختیار کیا ہے کہ جہاں تک معاملہ ہے انسان کے نفس کا، ہر انسان کا نفس جو ہے وہ اسے برائی پہ چلانا چاہتا ہے. 3 نفسوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. ایک تو یہی جو اللہ نے یہاں بات ارشاد فرمائی، ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس بے شک انسان کا نفس لامارۃ، امارہ، امر کا معنی حکم دینا، امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا. یعنی انسان کا جو نفس ہے، ہر انسان کا، یہاں مراد ہر انسان ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس کی ایک ایسی چیز رکھی ہے جو اسے برائی پہ اکساتا رہتا ہے، بہت زیادہ اس کو حکم دیتا ہے، بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ برائی کی راہ پہ چلو. ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو اس کو برائی پہ اکساتا ہے. یہ جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے. اور میں بھی شاید اپنے نفس کی بات پہ چل کے برے راہ پہ لگ جاتا اگر اللہ کا رحم میرے شامل حال نہ ہوتا. الا ما رحم ربی، الا مگر ما رحم، ما یہاں من کے معنوں میں ہے جس شخص پہ بھی اللہ کا رحم ہو جائے وہ برائی سے بچتا ہے، ورنہ انسان کا نفس تو اس کو برائی کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہے. دوسرا سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی، لا اقسم بالنفس اللوامہ. ایک تو نفس امارہ ہے، ہر انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، برائی پہ اکساتا ہے کہ برائی کرو. لیکن فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہا. نفس تو انسان کے اندر رکھا اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ایک جیسا، لیکن قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ریاضت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اپنے آپ پہ جبر کر کے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خاب من دساہا، اور نامراض وہ ہوا جس نے تزکیے کے جو جذبات تھے انسان کے اندر رکھے ہوئے ان کو دبا دیا، تزکیہ نہیں ہونے دیا اپنے نفس کا، اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، اس پہ کنٹرول نہیں کیا، اس کو دبایا نہیں، اس سے کام نہیں لیا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا. وہ آدمی خوابہ نامراض ہوا یا ہلاک ہوا. نفس لوامہ وہ ہے جو انسان کو گناہ پہ ملامت کرنے والا. انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، یہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، انسان برائی کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے. اسی ملامت کرنے والے ضمیر کو نفس اللوامہ کہا گیا ہے. نیک لوگ، صلحاء، متقی، پرہیزگار لوگ، ان کا شمار اسی درجے میں آتا ہے کہ جب انسان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو نفس ان کا لوامہ ملامت کرتا ہے اور وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہ سے پاک ہو جاتے ہیں.
نفس مطمئنہ وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ وہ ہے جو پوری طرح 100% صرف نیکی پہ رضامند ہو. مطمئن وہ مطمئن ہے نیکی پہ، صالحیت پہ، تقوی پہ، خیر پہ، بھلائی پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری پہ. وہ ہے نفس مطمئنہ جو انبیاء کا نفس. یہ تینوں مختلف قسم کے نفوس ہیں اور ان پہ جتنا انسان محنت کرے، جتنا کنٹرول کرے، جتنا انسان اس کا تزکیہ کرے، ویسے ویسے اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے. اور اگر انسان اس کا تزکیہ نہ کرے، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرے، ضبط نہ کرے اپنے نفس پہ، تو پھر وہ امارہ ہی رہتا ہے جو انسان کو برائی پہ اکساتا رہتا ہے، برائی کی طرف لے جانے والا ہے. اگر انسان اس پہ محنت کرے، اسے کنٹرول کرے، ضبط میں رکھے، تو پھر وہ لوامہ رہتا ہے جو انسان کو برائی پہ ملامت کرتا رہتا ہے. انسان توبہ استغفار کرتا رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بے قصور ہونے پہ کوئی غرور یا فخر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اعتراف کیا اس بات کا کہ نفس جو امارہ ہے وہ میرے اندر بھی ہے، جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے گناہ سے بچا لیا. یہی ہے تعلیم شریعت کی اور اسلام کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، کہ جب کوئی نیکی یا کام انسان سے ہو تب بھی، اور اگر انسان کسی گناہ سے بچ جائے تب بھی انسان کے دل میں کوئی تکبر یا غرور نہیں آنا چاہیے، بلکہ جتنا اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے نیکی کرنے کے معاملے میں یا برائی سے بچنے کے معاملے میں، اتنی ہی زیادہ انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا کتنا فضل اور تیرا کتنا رحم ہے کہ تو نے مجھے اس برائی سے بچا لیا یا مجھے اس نیکی کی توفیق دے. لمحہ بھر کے لیے بھی انسان کے دل میں یہ غرور یا تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیا تو معاملہ جو ہے وہ سارے کا سارا بگڑ گیا. سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ میں نے کیا. اب اس کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت میں بھی اللہ کے رحم کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم کے بغیر میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا یہی کرنی چاہیے، اللہم برحمتک نستغیث، یا اللہ تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اس کے لیے کوئی اصول یا اور اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں رحمت میں داخل کرتے ہیں. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانے والوں کا معاملہ کیسا تھا. جسے چاہا اسے ایران سے اٹھا کے مدینے بھیج دیا کہ ایمان تمہارے نصیب میں ہے اور تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے خدمت کرو اور ان پہ ایمان لاؤ. جس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے گھر کا تھا، خونی رشتہ دار تھا، اپنے محلے کا، اپنی برادری کا، کنبے کا، قبیلے کا، فرمایا کہ نہیں تم مردود ہو، تمہاری قسمت میں یہ نہیں. کسی کو روم سے اٹھایا، کسی کو کہاں سے اٹھایا، کہیں حبشے سے اٹھایا، جس کی قسمت میں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیسے کی. یدخل من یشاء فی رحمتہ، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہر لمحے اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت نصیب فرما. اور اس رحمت کے صدقے اللہ نے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے. یہ ساری عاجزی اور انکسار اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کو اپنی حمد و ثنا بڑی پسند ہے. اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ کی پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے. یہ سارا جب معاملہ ہو گیا، بادشاہ کو پتا چل گیا کہ آدمی بڑا لائق فائق بھی ہے، متقی اور پرہیزگار بھی ہے، امانت دار بھی ہے اور دور اندیش بھی ہے، معاملہ فہم بھی ہے. یہ ساری باتیں صرف بادشاہ تک نہیں بلکہ معاملہ تو بڑے عرصے سے چونکہ چل رہا تھا، 9-10 سال سے چل رہا تھا. پورے ملک میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑا ایک اچھا تاثر پیدا ہو گیا کہ بڑا ذہین فتین اور بڑا لائق فائق اور بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے.
جو اس طرح سے قید خانے میں تھا اور اب اس کو بادشاہ نے آزاد کر دیا ہے. وقال الملک اتونی بہی، اب معاملہ جو ہے وہ عزیز مصر سے ختم ہو گیا. اب معاملہ جو ہے، پہلے تو عزیز مصر کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، اب جس کے غلام تھے عزیز مصر کے، معاملہ اس سے ہٹ کے بادشاہ کے پاس چلا گیا. بادشاہ کو کیونکہ خواب آیا تھا اور بادشاہ نے آدمی بھیجا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے. خواب کی تعبیر بھی، پھر اس کی تدبیر بھی، پھر آئندہ کی خوشخبری بھی، ساری باتیں جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بڑا دور اندیش آدمی ہے جس نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ آنے والی مصیبت کی تدبیر بھی بتا دی ہے. بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا یوسف علیہ السلام کو. وقال الملک کو کہا بادشاہ نے اوتونی بہی، اوتو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے. اوتو لاؤ اس کو، نی میرے پاس، بہی ساتھ اس کے، استخلص ہو، استخلص کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعض متکلم کا صیغہ ہے. میں اس کو خالص کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو خالص کرتا ہوں، میں اس کو خالص کر لوں گا اپنے کام کے لیے. مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد کر کے بس اپنے جو میرے امور ہیں حکومت کے، میں صرف اس آدمی کو اس مقصد کے لیے بلانا چاہتا ہوں. بڑا ہی دور اندیش آدمی ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے اور بڑا نیک اور پرہیزگار آدمی ہے، بڑا امانت دار آدمی ہے. اس کی دیانتداری سے، اس کی عقل مندی سے، اس کی دور اندیشی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے امور مملکت میں. استخلص ہو لنفسی، میں اس کو اپنی جان کے لیے، مراد ہے اپنے کام امور مملکت کے لیے خالص کر لوں گا. فلما کلمہ، قرآن مجید میں اختصار بہت زیادہ ہے اور بعض اوقات انسان محسوس یہ کرتا ہے کہ یہ معاملات اچانک کیسے ہوتے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو انسان اپنی سوچ سے اور اپنی عقل سے وہ گیپ پورا کر سکتا ہے. انسان آدمی گیا بلانے کے لیے، یوسف علیہ السلام تیار ہوئے، بادشاہ کے پاس آئے، پھر بات چیت ہوئی، بہت سی باتیں زیر بحث آئیں، خواب بھی، خواب کی تعبیر بھی، اس کی تدبیر بھی اور دوسرے بہت سے معاملات بھی. جب یوسف علیہ السلام نے تدبیر بتائی تو پھر یہ معاملہ پیدا ہوا کہ اتنا دور اندیش آدمی کہاں سے لایا جائے جو اس سارے معاملے کو عملاً تنفیذ کرے. ایک تو ہوتا ہے اپنی پروپوزل دے دینا، یہ میری پروپوزل ہے یا یہ اس کی تدبیر ہے. اچھا یہ تدبیر ہے لیکن ایک پورے ملک کا معاملہ ہے، ایک آفس کا یا ایک گھر کا معاملہ نہیں ہے. اس پروپوزل کی تنفیذ کون کرے گا؟ یہ تو بڑے ہی کسی مدبر آدمی کا اور بڑے لائق فائق آدمی کا کام ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری باتیں آپس میں ڈسکس ہوتی رہی. پھر بادشاہ نے جو اپنی پارلیمنٹ تھی یا کابینہ تھی یا شورا تھی اس سے بھی بات کی، اس سے بھی بات چیت کی کہ بھائی یہ بات، آدمی تو بڑا سچا ہے، جو بات کہتا ہے یہ سچ نکلتی ہے، اور اس نے جو ہمیں خواب بتایا ہے، جو اس کی تدبیر بتائی ہے، ہمارے بس میں لگتا نہیں کہ ہم اس کی تنفیذ کر سکیں گے یا ہم اس کی پلاننگ کر سکیں گے کہ 7 سال تو بڑے خوشحالی کے آئیں گے. ان 7 سالوں میں تم نے آئندہ کے 7 سال جو ہے اس کے لیے غلہ جمع کرنا ہے اور اس کی تدبیر کرنا، اس کی تنفیذ کرنا، اس کی پلاننگ کرنا. اس کے لیے تو کوئی بڑا لائق فائق آدمی اور بڑا قابل آدمی ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے چونکہ پیغمبر تھے اور ان کے نزدیک اس ملک کی معاشی حالت کو سدھارنا نہیں تھا، بلکہ جس چیز کی ابتدا وہ اپنی نبوت کے بعد کر چکے تھے، توحید کی دعوت کی، وہ بھی پیش نظر تھی کہ اگر اللہ مجھے ایسا موقع دیتا ہے کہ جس میں معاملات میرے ہاتھ آ جاتے ہیں، معاشی اصلاح بھی میں کروں گا، ان کی اقتصادی معاملات بھی میں سنبھالوں گا، لیکن اس کے ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا، توحید کی دعوت پہنچانا، اس کا موقع بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دیں گے. جب یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ایسا آدمی کون سا ہے جو اس کی پلاننگ کرے آئندہ 14 سالوں کے لیے، آئندہ 15 سالوں کے لیے منصوبہ کون بنائے اور اس کی تنفیذ کون کرے، تو یوسف علیہ السلام نے پیشکش کر دی کہ بھائی اگر کوئی آدمی میسر نہیں ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، میں امین بھی ہوں، محافظ بھی ہوں
اور ہر طرح سے تمہارا خیر خواہ بھی ہوں. اگر تم یہ معاملات میرے حوالے کر دو گے تو میں اس کی مکمل منصوبہ بندی بھی کروں گا, اس کی تنفیذ بھی کروں گا, اور اس جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو کنٹرول کروں گا, بشرطے کہ تم یہ سارے معاملات میرے حوالے کر. اللہ فرماتے ہیں فلما کلمہ, جب بادشاہ نے اس سے بات چیت کی, ہوں کس میر یوسف علیہ السلام کے لیے, کالا, تو بات چیت کرنے کے بعد بادشاہ نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ اس لائق فائق اور دور اندیش آدمی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اس آدمی کو ہمیں یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس جیسا متبادل آدمی تو ہمیں کہیں سے ملے گا نہیں. انک الیوم, کالا, بادشاہ نے کہا, انک, بے شک تو, الیوم, آج ہی سے, لدینا, ہمارے دربار میں, ہمارے مکتب میں, مکین امین, اونچے مکان والا, اونچے مرتبے والا اور امین, اعتماد والا آدمی ہے. آج سے ہی ہم تمہیں اونچا مرتبہ بھی دیتے ہیں اور تم پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, تم بھروسے کے لائق ہو, اور تمہارے ہاتھ میں اختیارات بھی ہم دیتے ہیں. مکین, اونچا مرتبہ, اور امین, امانت دار. اب جب یہ معاملہ ہوا, اس بادشاہ نے یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھی کہ جو تم نے تعبیر بتائی ہے, اس کے بعد جو تدبیر بتائی ہے, اور جو تم منصوبہ بندی ہمیں بتا رہے ہو, اس کی تنفیذ کا معاملہ درپیش ہے. اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے یہ پیشکش کی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کام میں کروں تو میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, معاملات میرے حوالے کر. قال اجعلنی علی خزائن الارض, قال, یوسف علیہ السلام نے کہا, اجعلنی, کر دے مجھ کو, بنا دے مجھ کو, علی خزائن الارض, الف سے مراد ہے ملک, یعنی اس پورے ملک کے خزانے جو ہیں ان پہ مجھے مقرر کر دے, ان پہ مجھے لگا دے, ان کا اختیار مجھے دے دے. انی, بے شک میں, حفیظ علیم, حفیظ, مستقل طور پہ حفاظت کرنے والا, علیم, اچھی طرح ہر چیز کا علم رکھنے والا. میں امانت دار بھی ہوں, کہیں خیانت کا معاملہ نہیں ہوگا, ساری چیزیں محفوظ رہیں گی, اور جو میں نے منصوبہ بندی بتائی ہے اس کا مجھے پورا علم ہے کہ اس کی تنفیذ اور امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے. اس کی تنفیذ بھی کروں گا, اس کی منصوبہ بندی بھی کروں گا, لیکن معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے میرے حوالے کر دو, اور میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں حفیظ بھی ہوں, حفاظت کرنے والا, علیم بھی ہوں, ہر معاملے کو, اس معاملے کو جاننے والا. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, وَكَذَلِكَ, اس طریقے سے, کس طریقے سے, اب یہ ہے وہ سارا معاملہ کہ جو جیل میں جانا, یوسف علیہ السلام پہ الزام لگنا, اور پھر یوسف علیہ السلام کا جیل میں جانا, بعد میں خواب والوں کا جانا, پھر بادشاہ کو خواب آنا, خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس آدمی کا جیل میں آنا, یوسف علیہ السلام کا اپنے مقدمے کا فیصلہ کروانا, اور اپنے آپ کو اس الزام سے بری کرانا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منصوبہ جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا, یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ایک ایسی تصویر لوگوں کے سامنے آ جائے, ایسا ان کا ایک نقشہ سامنے آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہے کہ مصر کے پورے اختیارات ان لوگوں کو حوالے کرنے پڑے. اس لیے کہ خواہش تھے وہ لوگ کہ قحط کے زمانے میں ہم لوگ کیا کریں گے, ہم تو مر جائیں گے, ساری مخلوق مر جائے گی, اور اس کا کوئی ہمارے ذہن میں خاکہ نہیں ہے, کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا کہ 7 سال تو اڑا دیں گے لوگ سارا کچھ, اور باقی 7 سال ساری قوم بھوکی مر جائے گی.
لیکن اس کی جو تدبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی، انہوں نے کہا کہ تدبیر جو بتانے والا ہے وہ اس کی تنفیذ بھی کر سکتا ہے، لہذا اسی آدمی کو پکڑ لو تاکہ ہم آئندہ جو آنے والا قحط ہے یا جو مصیبت آنے والی ہے اس سے بچے رہیں۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں نہیں ہے، اصل میں آج کل کا جو نقشہ ہے ہمارے ذہنوں میں، معاملہ اس سے کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ہو کیسے گیا کہ ایک بادشاہ نے سارے کا سارا اختیار اور سارے کا سارا اقتدار جو ہے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جو بکتا بکاتا آیا، غلام تھا اور اس کی جیل میں تھا، قیدی تھا، اس سے متاثر ہو کے انہوں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ اصل میں ان کی مجبوری یہ تھی کہ جو آنے والا فتنہ تھا یا جو مصیبت تھی، آزمائش جو آنے والی تھی، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، اپنی بھلائی کے لیے یا اپنے قوم اور اپنے ملک کی بڑھائی کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پلاننگ ساری ہماری تھی، یہ سارا کام ہم نے کیا اور بالترتیب کیا تاکہ یہاں اس مقام پہ آ کے وہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ اسی آدمی کو سارے اختیارات دیے جائیں تاکہ یہ ان کی تنفیذ کر سکے، تاکہ یہ اس کی منصوبہ بندی کر سکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اس طریقے سے، اس تدبیر سے مکنا، ہم نے اقتدار دیا، ہم نے منصب عطا کیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض مصر میں، یتبوأ منہا حیث یشاء، یتبوأ کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، بعد مذکر کا صیغہ ہے۔ یتبوأ وہ جگہ بناتا، چلا جاتا، منہا اس سے، یعنی اس مصر کے ملک میں، حیث یشاء جہاں بھی جانا چاہتا۔ مطلب یہ ہے کہ اسے اب کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کہیں معائنہ کرنا ہے، کہیں جا کوئی چیز دیکھنی ہے، کوئی لوگوں کی آراء لینی ہے، مشورے لینے ہیں، یا کچھ بھی کرنا ہے، کسی بھی ضرورت سے کہیں آنا جانا ہے، تو نہ غلامی ہے نہ قید ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے اقتدار بھی دے دیا اور مکمل اقتدار اس طرح کا دیا کہ ہر معاملے میں آزاد تھے، جہاں چاہتے جاتے، جہاں چاہتے واپس آتے، جس سے چاہتے ملاقات کرتے، جس سے چاہتے مشورہ طلب کرتے، جو بھی چاہتے وہ اس ملک میں پوری آزادی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری تدبیر ہم نے اس لیے کی کہ یوسف علیہ السلام کو اس ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پہ پہنچا دیں۔ مفسرین نے انجیل اور تورات کے حوالے وغیرہ سے یہ بات لکھی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ خود دستبردار نہیں ہوا یا الگ نہیں ہوا حکومت سے، بلکہ برائے نام، جس طرح صدارتی نظام میں صدر جو ہے وہ برائے نام اپنے عہدے پہ رہتا ہے، لیکن اختیارات سارے پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح برائے نام تو وہ بادشاہ رہا یا جس بھی عہدے پہ رہا، لیکن عملاً جتنے بھی اختیارات تھے وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کو دے دیے گئے تاکہ تم آنے والی آزمائش کا مقابلہ کر سکو، آنے والی آزمائش اور مصیبت جو ہے اس سے ملک کو اور قوم کو بچا سکو۔ نصیب برحمتنا من نشاء، پھر وہی بات ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ۔ نصیب کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، ہم پہنچاتے ہیں، ہم دیتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت سے حصہ، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، اپنی رحمت سے جسے ہم چاہتے ہیں حصہ پہنچا دیتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنين، ولا نضيع اور ہم ضائع نہیں کرتے، لا نضيع مضارع منفی ہے، لا نضيع ہم ضائع نہیں کرتے، اجر المحسنين نیک عمل کرنے والوں کا اجر۔ پچھلی آیتوں کے حوالے سے مفہوم یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تقوی پہ، نیکی پہ، خیر اور بڑھائی پہ قائم رہنے کے لیے بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کی، آزمائشوں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تقوی کو، ان کی نیکی کو، ان کی اس مشقت کو، آزمائش اور مصیبت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دنیا میں بھی دے دیا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تو یہ مفہوم ہے اس کا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ اور کلیہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی نیک عمل کو ضائع نہیں، کسی بھی آدمی کے نیک عمل کو، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اگر وہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے پھر ضائع نہیں ہوتا۔ ہم نے جو یہ تصور بنا لیا جی آج کل کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اگر تو آپ نے نیکی اس لیے کی تھی کہ جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہو کل کو یہ بھی میرے ساتھ نیکی کرے اور مجھے بدلہ دے، پھر تو انسان یہ اصول بنا سکتا ہے جی آج کل کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کوئی نیک بدلہ دے یا نہ دے، کوئی نیکی کو نیکی سمجھے یا نہ سمجھے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں تو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے کسی آدمی کے ساتھ نیکی کی، اس نے جواب میں اچھا سلوک نہیں کیا، احسان فراموشی کا معاملہ کیا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر دیا، ہوتا ہے بعض اوقات یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے اور پھر انسان یہ بات دل میں بٹھا لیتا ہے جی آئندہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، دین یہ تعلیم نہیں دیتا۔ اور پھر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی اور ویسے بھی قرآن مجید کی محض تعلیم حاصل کرنا مطلوب نہیں ہے، قرآن مجید چاہتا ہے کہ لوگ اپنی تربیت بھی کریں۔ تعلیم اور تربیت دونوں مطلوب ہے، محض تعلیم پہ زور نہیں دینا چاہیے کہ علم انسان سیکھتا جائے پڑھتا جائے سارا قرآن مجید پڑھ لیا لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے انسان۔ اس تعلیم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائیں۔ اگر ہم تبدیلی نہ لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، تربیت نہیں کی اپنی۔ اور مطلوب دونوں چیزیں ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ مراکز قرآن مجید کے تراجم کے اور قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اور اسلامی مراکز بے شمار ہیں، دین کا علم بڑا پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن تربیت پہ زور نہیں ہے۔ تربیت بھی ہونی چاہیے صاحب، انسان جو علم حاصل کرے اس کے مطابق انسان کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرے۔ اب اگر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس سے سچی بات اور کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، لہذا انسان کو ایک دو باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ جب بھی نیکی کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اگر خدا نے خواستہ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی یا جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا اس نے اس کے بدلے میں کبھی بھی آپ سے کوئی زیادتی کر دی، آپ سے کوئی برائی کی، تو اپنی زبان سے یہ کبھی نہ کہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں یا کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے لیے کی تھی تو میں اجر ضائع نہیں کروں گا۔ نیکی لوگوں کے ساتھ کرو اور اس کا ثواب مجھ سے لو، اس لیے نیکی کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے یہ محض پڑھنے کی نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی زور ڈالیں، کوشش کریں کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ اپنے نفس کو، وہی بات ہے کہ نفس کو تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے، جبر کرنا چاہیے، برداشت اور تحمل اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کوئی تھوڑی بہت اگر پلس مائنس کسی کے ساتھ ہو جائے تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود نیکی کے راستے پہ قائم رہے، انسان خود نیکی کا راستہ نہ چھوڑے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بلا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بلا اجر الآخرۃ، اور آخرت کا اجر، خیر بہت ہی بہتر ہے، اچھا ہے، للذین آمنوا واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور جو متقی تھے جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آپ نے اس دنیا میں کسی کام کے لیے محنت کی، کسی کام کے لیے مشقت کی، کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ نے دوڑ دھوپ کی، کوئی آپ کے سامنے مشن تھا، ٹارگیٹ تھا، اللہ نے اپنے فضل اور رحمت سے آپ کو وہ ٹارگیٹ دے دیا، آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ دنیا میں آپ کو اس کا، اپنی جد و جہد کا، اپنی سعی کا، اپنی دوڑ دھوپ کا بدلہ مل گیا، اللہ نے بدلہ دے دیا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اور متقی آدمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟
متقی اور مومن آدمی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ الگ کر دیا کافروں کو مومنوں سے. کافر جو ہے ان کے نزدیک مشن اور ٹارگٹ جو ہے وہ دنیا کی حصول ہے. دنیا میں ان کا مشن جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, ان کے سامنے اور کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں, جو متقی لوگ ہیں, ان کی نظر دنیا کے اجر پہ نہیں ہونی چاہیے, ان کی نظر جو ہے وہ آخرت کے اجر پہ ہونی چاہیے. ممکن ہے کہ آپ کی دنیا کے لیے جو کی گئی محنت ہے, جد و جہد ہے, دوڑ دھوپ ہے, اس کا اس دنیا میں آپ کو اللہ کی کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے کوئی اجر نہ ملے, دنیا کے اعتبار سے آپ کو کچھ حاصل نہ ہو, ممکن ہے. لیکن فرمایا کہ اس سے کسی مومن آدمی اور متقی آدمی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی نگاہ میں آخرت ہونی چاہیے, اس کی نگاہ میں دنیا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اصل اجر وہ ہے جو باقی رہنے والا ہے, جو ہمیشہ کے لیے ہے. اب یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ بادشاہ کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی, بادشاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے حوالے سارا اقتدار کر دیا, اور پھر یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کی آزادی دے دی گئی, ہر طرح کے اختیارات دے دیے گئے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ 7 سال گزر گئے خوشحالی والے 7 سال گزر گئے. اب 7 سال قحط والے آ گئے, جس کے لیے یوسف علیہ السلام کی تقرری ہوئی تھی. وہ 7 سال اتنے شدید قحط کے تھے کہ صرف مصر میں ہی قحط نہیں پڑا, بلکہ مصر کے جو گرد و پیش کے علاقے تھے وہاں بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے. فلسطین جو مصر کے ساتھ متصل ملک تھا, اس کے شہر کنعان میں جہاں یعقوب علیہ السلام رہائش پذیر تھے, وہاں بھی وہی صورتحال تھی قحط کی. لیکن مصر کے اندر کیونکہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے قحط کے باوجود غلہ ملتا تھا, موجود تھا غلہ, لہذا مصر سے جو باہر ملک تھے یا شہر تھے ان میں یہ منصوبہ بندی نہیں تھی. وہاں پہ قحط کے اثرات زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مصر میں آنا پڑتا غلہ لینے کے لیے کہ بھائی مصر میں بہت قابل اور لائق اور فائق بادشاہ ہے جس نے منصوبہ بندی کی ہے اور مصر میں غلہ مل رہا ہے, لہذا باہر کے ملکوں سے بھی لوگ وہاں غلہ لینے کے لیے جاتے, خریدنے کے لیے. یعقوب علیہ السلام نے بھی جب یہ سنا کہ مصر کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے اور بڑا نیک اور بڑا پرہیزگار آدمی ہے, تو اپنے بچوں کو آمادہ کیا کہ بیٹا قحط بہت زیادہ پڑ گیا ہے اور اس کے بغیر غلے کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور مصر میں غلہ مل رہا ہے, لہذا تم بھی جاؤ وہاں سے جا کے جتنا ہو سکتا ہے, جتنی جمع پونجی ہے ہمارے پاس وہ لے جاؤ اور اپنے گھر کے لیے غلہ لے کے آؤ. اب وہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اگلا معاملہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو مصر بھیج دیا, اور وہاں کا جو بھی نظام تھا یوں سمجھ لیجئے کہ مصر کے اندر تو بادشاہ کی منظوری ضروری نہیں تھی, لیکن کیونکہ پلاننگ ساری یوسف علیہ السلام کی تھی, اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس طرح کی پلاننگ کی ہوگی کہ مصر سے باہر اگر کوئی دوسرا ملک ہم سے خریدنا چاہے تو براہ راست بادشاہ سے آ کے منظوری لے, اس کی بادشاہ کو آگے درخواست دے کہ ہم مصر کے باہر سے آئے ہیں اور ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں, ان افراد کے لیے ہمیں غلہ چاہیے, اور وہ بادشاہ کی منظوری حاصل کرنے کے بعد انہیں اجازت ہو لینے کی. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاء اخوۃ یوسف, وجاء اور آئے, اخوۃ وہ کیا ہے, اخوۃ یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے مصر میں, فدخلوا علیہ اور وہ حاضر ہوئے علیہ اس کی خدمت میں, ایک ضمیر یوسف علیہ السلام کے لیے. اب بادشاہ کی اپروول لینے کے لیے, منظوری لینے کے لیے
ان لوگوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا کہ ہماری بھی یہ درخواست ہے، آپ برائے مہربانی یہ منظور کر دیجئے، ہم گھر کے 12 یا 14 افراد ہیں، ان کے لیے ہمیں غلہ چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ درمیان سے جتنا بھی واقعہ ہے سب کو چھوڑ دیا اور اختصار سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابتدا فرمائی کہ وہ بھائی مصر پہنچ جاتے ہیں۔ مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہمیں اتنے آدمیوں کے لیے غلہ درکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یوسف کے بھائی علیہ السلام کے بھائی ان کی دربار میں پہنچے، فعرفہم اس نے ان کو پہچان لیا۔ کس سے پہچان لیا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کے فوراً پہچان لیا۔ وہم اور وہ کون؟ بھائی لہو منکرون، لہو واسطے اس کے، کس کے؟ یوسف کے۔ منکرون، منکر کا معنی انکار کرنے والا، ناشنا، انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ پہچان نہ سکے، وہ اجنبی بنے رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے تو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا، لیکن یوسف علیہ السلام کیوں نہ پہچانے گئے؟ اس لیے کہ تقریباً 40 سال کا وقفہ درمیان میں آ گیا۔ جب یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے یا بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی اور درمیان میں 30 یا 32 سال کا فاصلہ آ گیا، اور یوسف علیہ السلام پہلے بغیر داڑھی مونچھ کے تھے، پھر چہرے پہ داڑھی آ گئی، مونچھیں آ گئی، اور اس سے بہت حد تک بدل بھی جاتا ہے انسان، شکل بدل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائیوں کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے کہیں وہ بھی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، وہم و گمان پہ نہیں تھی یہ بات۔ اس لیے انہوں نے تو اس بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کیا، کبھی ذہن میں بات ہی نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا بھی ممکن ہے، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے تو توجہ نہیں دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان لیا کہ میرے بھائی ہیں۔ اب انہوں نے آگے درخواست پیش کی، یوسف علیہ السلام نے درخواست منظور کر لی۔ منظوری کے بعد ان کا سامان وغیرہ جو ہے وہ ملازموں نے تیار کر دیا۔ اب جیسے وہ ان کی بوریاں وغیرہ یا ان کے بیگ وغیرہ گندم سے یا غلے سے بھر رہے تھے، اسی دوران یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ملازم تھے انہیں کچھ باتیں بتلا دی کہ تم نے اس طرح کی پلاننگ کرنی ہے یا یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلما جہزہم، بلما اور جب جہزہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تجہیز و تکفین کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تیار کرنا اور کفن دینا۔ تجہیز کا معنی تیار کرنا، یعنی میت کو کفن اور دفن کے لیے تجہیز۔ جہازہ کا معنی تیار، کسی کا سامان تیار کرنا، کسی کو روانہ کرنے کے لیے اس کو تیار کرنا۔ جہازہ، اللہ فرماتے ہیں فلما جہزا، پس جب اس نے تیار کیا ہم ان کو بجہازہم، جہاز کا معنی سامان، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، جو بھی سامان تھا، بوریاں تھیں، بیگ تھے، یا جس میں انہوں نے غلہ ڈالنا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی غلے کی بوریاں تیار کروائیں، قال اتونی باخ لکم، قالا، تو یوسف علیہ السلام نے روانہ ہونے سے پہلے ان کو یہ تاکید فرمائی، ایتونی، ایتو کون سا فعل ہے؟ امر کا ہے، نی میرے پاس، لاؤ میرے پاس، بے اخن بھائی کو، لکم واسطے تمہارے، لی نہیں کا، بے اخن لکم، تم آئندہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ اب یہاں سے اختصار کی وجہ سے تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ ان کا بھائی ہے، اور یوسف علیہ السلام نے پھر اصرار کرنے کی بھی یہاں کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ اصرار کیوں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ
محدود غلے کی قلت تھی اور قحط تھا، لہذا جس طرح راشن تقسیم کیا جاتا ہے یا راشن کارڈ بنائے جاتے ہیں، اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نظام بنا رکھا تھا کہ باہر سے جو لوگ غلہ خریدنے کے لیے آئیں گے ان کو ایک آدمی کو ایک اونٹ سے زیادہ نہیں دینا، زیادہ سے زیادہ ایک آدمی کے لیے ایک اونٹ کا غلہ جو ہے وہ مہیا کیا جائے، اس سے زیادہ غلہ نہ دیا جائے۔ ان بھائیوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ بادشاہ سلامت ہمارے گھر کے افراد جو ہیں وہ تو دو اور بھی ہیں، ایک ہمارے والد صاحب ہیں اور ایک ہمارا بھائی ہے، والد صاحب جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہے، وہ چل نہیں سکتے، لہذا وہ تو نہیں آ سکتے، اور ہمارا بھائی جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے ہے، پیچھے رہا، لہذا ان کا غلہ بھی ہمیں چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا قانون نہیں ہے، غلہ صرف اسے ملے گا جو یہاں آئے گا، اور مجھے کیا پتا کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ بول کے غلہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اگر تم واقعی سچے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اسے نہ لاؤ، اس کا تو ہم غلہ دے دیں گے، لیکن جو چل سکتا ہے تمہارا بھائی اسے تمہیں لانا پڑے گا، اس لیے آئندہ میں دیکھوں گا اگر تو تمہارا بھائی ساتھ آیا پھر تو غلہ تمہیں ملے گا سب کو، لیکن اگر نہیں آتا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم جھوٹے تھے، اور اس صورت میں تمہیں بھی نہیں دوں گا، اگر تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو پھر میں غلہ تمہیں بھی نہیں دوں گا، لہذا آئندہ یا تو بھائی کو لے کے آنا، اور اگر اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے تو پھر خود بھی نہ آنا۔ یعنی اس میں اب اصل میں بات تو وہی تھی کہ بھائی تھے، معاملے کا سب پتہ تھا، اور اس بات کا بھی احساس تھا کہ جن بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے پتہ نہیں میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ اب دھڑکا تو یہ بھی تھا کہ کہیں میں ان کو زیادہ دباؤں تو یہ ایسے نہ ہو کہ آئندہ آئے ہی نہ۔ اب یہ خواہش بھی تھی کہ ان کو لانے کا بھی کوئی تمام لالچ دینا چاہیے تاکہ ایسے نہ ہو کہ یہ آئے ہی نہ۔ ان کا آنا یقینی بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی بات یقینی چاہتے تھے کہ آئندہ آئے تو ہمیں بھائی کو بھی لے کے آئے، اس کو چھوڑ کے نہ آئے، لہذا یہ دھمکی بھی دی کہ اگر بھائی کو نہیں لاتے تو پھر تم خود بھی نہ، پھر میں تمہیں بھی غلہ نہیں دوں گا، اس دفعہ تو تمہیں دے دیا اس کے بغیر، لیکن آئندہ میں تمہیں بھی نہیں دوں گا، لہذا آئندہ اگر غلہ لینے آؤ تو بھائی کو بھی لاؤ، بھائی کا بھی دوں گا اور تمہیں بھی دوں۔ قال اتونی بأخ لکم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا، من ابیکم، اپنے باپ سے اجازت لے کے، اپنے باپ سے اجازت لے کے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ الا ترون، الا آپ کون سا ہے؟ استفہامیہ ہے، الا کیا نہیں، ترون تم دیکھتے، انی بے شک میں، اوفی الکیل، اوفی کون سا فعل ہے؟ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ الف اور نون تو مضارع کی علامت ہے، اوفی نوفی، اوفی وفا سے ہے، یہ وفا کا معنی پورا کرنا، وعدہ ایفا کرنا، وعدہ وفا کرنا، وفا کا معنی ہے پورا کرنا۔ اوفی الکیل، میں پورا دیتا ہوں، کیل پیمانہ، جس پیمانے سے غلہ ماپا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، اس پیمانے کو کیل کہتے ہیں، یعنی میں پیمانہ پورا اچھی طرح بھر کے دیتا ہوں، بخیلی سے کام نہیں لیتا بلکہ کھلے دل سے غلہ دیتا ہوں لوگوں کو۔ انی اوفی الکیل، پیمانہ بھر کے دیتا ہوں، وانا اور بے شک میں، خیر المنزلین، منزل کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کی جگہ، نازل ہونے کی جگہ، منزل ٹھہرانے والا، مراد ہے میزبان، منزلین ٹھہرانے والے، جمع کا صیغہ ہے،
میں بھرپور پیمانہ بھی دیتا ہوں، غلہ دینے میں بخیلی سے کام نہیں لیتا، کھلے دل سے غلہ دیتا ہوں، کانا خیر المنزلین، اور میں مہمانی بھی خوب کرتا ہوں اس سے۔ بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ کیونکہ پہچان لیا انہیں، لہذا بڑی اچھے طریقے سے ان کی مہمانی کی، بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹھہرایا اور ان کی بڑی عزت اور تکریم کی، لہذا یہ بات فرمائی کہ میں مہمان جو آئے باہر سے ان کی بڑی عزت اور تکریم بھی ہم کرتے ہیں اور غلہ بھی کھلے دل سے دیتے ہیں، لہذا آئندہ جب آؤ تم تو اپنے باپ سے اجازت لے کے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، میں اسے بھی غلہ دوں گا۔ آگے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، فَإِن لَمْ، پس اگر، لَمْ تَأْتُونِي، لَمْ تَأْتُو کون سا فعل ہے؟ مضارع بلم ہے، اگر تم نہیں لاتے میرے پاس، بہی ساتھ اس کے، کس کے؟ یوسف کے، اگر تم یوسف کو میرے پاس لے کے نہیں آتے، بھائی کو یعنی بنیامین کو لے کے میرے پاس نہیں آتے، فلا کیل لکم، کیل کا معنی پیمانہ ہے، مراد ہے غلہ، ویسے تو غلے کا پیمانہ ہے لیکن مراد ہے سے غلہ، فلا کیل لکم، پھر تمہارے لیے بھی غلہ نہیں، اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لاتے اگلی دفعہ، فلا کیل لکم، تو تمہارے لیے بھی غلہ نہیں، ان دی میرے پاس، ولا تقربونی، اور پھر میرے پاس درخواست لے کے نہ آنا، پھر میرے قریب بھی نہ آنا، مطلب یہ ہے کہ اچھا بھلا ان کو دھمکی دی اور انکار کر دیا ایک طرح سے کہ اگر اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، بلکہ میرے پاس درخواست ہی نہ لانا، مجھ سے دور رہنا، میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا، اگر آنا ہے تو بھائی کو لے کے آؤ، اور اگر بھائی کو نہیں لاتے تو خود بھی نہ آؤ۔ مطلب یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے پورا اطمینان کیا کہ کہیں یہ میرے بھائی کو آئندہ بھی کوئی ایسا بہانہ نہ بنا دیں کہ اس کو لے کے نہ آئیں۔ اب دل میں ایک محبت اور تڑپ اور جذبہ اور جستجو تو تھی کہ اتنے سال گزر گئے ہیں تو کوئی ایسی تدبیر کروں کہ یہ لوگ اگر آئے ہیں تو میں اپنے بھائی کو بھی مل لوں، اس سے بھی اپنا دکھ سکھ کر لوں۔ قالوا، جواب میں ان لوگوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، سنراود، ہم ایسا مطالبہ کریں گے، سا مستقبل قریب کے لیے، نراود ہم چاہیں گے، ہم ارادہ کریں گے، ہم مطالبہ کریں گے، انہو اباہ، اس کے بارے میں اس کے باپ سے، ہم بنیامین کے بارے میں اس کے باپ سے مطالبہ تو کریں گے، اس کو لانا چاہیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کام کر پائیں گے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَفَاعِلُونَ، یہ کام کریں گے، یعنی آئندہ ہمیں ضرورت پڑے گی غلے کی، اور جب غلہ لینے آئیں گے تو ہم یقیناً یہ کام کریں گے کہ بنیامین کو اس کے باپ سے اجازت لے کے اپنے ساتھ لائیں۔ اب ایک طرف تو یوسف علیہ السلام نے یہ زبانی اطمینان کر لیا اور ان سے ایک طرح سے یہ عہد لے لیا کہ آئندہ جب وہ آئیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے کے آئیں گے، اور ساتھ دوسری ایک تدبیر عملی کی، وہ تدبیر یہ تھی جو وہ پیسے لے کے آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے، یا جو بھی پونجی تھی، زیور تھا یا پیسے تھے یا درہم تھے، دینار تھے، جو بھی تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو یہ ہدایت کی کہ ان کے پیسے یا ان کی پونجی جو ہے یہ ان کے غلے میں ہی رکھ۔ اس کے مختلف مفسرین نے وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اس لیے کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قحط کا زمانہ ہے
غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ طویل مدت تک یہ نہ آ سکے، لہذا ان کی پونجی واپس بھیج دیں تاکہ یہ جلدی آنے کا سامان کرے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ یہ تو معلوم تھا کہ پیغمبر ہیں یعقوب علیہ السلام، اور دیانت و ایمانت کے معاملے میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں تھی۔ جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی پونجی بھی واپس لے آئے تو باپ یقیناً یہ کہے گا کہ بیٹا یہ پونجی تم واپس کیوں لے آئے ہو، کہیں تم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا کہ غلہ بھی لے آئے اور پونجی بھی لے آئے ہو، جاؤ یہ واپس جا کے دے کے آؤ بادشاہ کو۔ یعنی اس پونجی کو واپس لوٹانے کے لیے امانت اور دیانت کے اعتبار سے باپ انہیں مجبور کرے گا کہ یہ تم واپس کیوں لے کے آئے ہو، یہ جا کے واپس کرو بادشاہ کو۔ اس لیے یہ بہرحال ایک تدبیر تھی جو بھی یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، وَقَالَ اور کہا یوسف نے لِفِتْيَان، فتیان کا واحد فتح، لِفِتْيَان اپنے غلاموں سے یہ بات کہی اجعلوا کر دو بضاعتہم، بضاع کہتے ہیں تجارت کے لیے جو مال انسان استعمال کرتا ہے اس کو بضاع کہا جاتا ہے۔ ان کی پونجی، ان کے دینار اور درہم یا ان کا مال فی رحالہم، رحال واحد ہے رحل کا، رحل کا معنی بوری یا بیل جس میں غلہ ڈالا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہا کہ یہ جو پونجی لائے ہیں، درہم اور دینار لائے ہیں، یہ بھی اسی غلے میں ڈال دو جو غلہ ان کا بوریوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ، ان کا سامان ڈال دو فی رحالہم، ان کی بوریوں میں، لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا اس کو پہچان لے۔ کس کو پہچان لے؟ بضاع کو، یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہے کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ یہ تو وہی دینار ہے جو ہم لے کے گئے تھے۔ ان کو یہ شک نہ پڑا ہو کہ کہیں شاید غلے میں ویسے ہی پڑے تھے پہلے سے اور غلہ ڈالتے ڈالتے غلاموں کو یا نوکروں کو پتہ نہیں چلا تو غلطی سے کوئی اور کسی کے پیسے اس میں آ گئے، بلکہ وہی یہ رقم ہے، وہی یہ ڈالر ہے یا ریال ہے جو ہم اپنے گھر سے لے کے گئے تھے۔ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ ہمارا ہی مال ہے جو واپس آ گیا ہے، یا زیورات ہیں، یہ جو بھی چیز ہے، جب گھر جا کے دیکھیں گے غلے سے یہ نکلے ہیں تو انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی مال ہے جو ہم خود لے کے گئے تھے، اس کو پہچان لے کہ یہ ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ اس کو پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ پلٹیں اپنے اہل و عیال کی طرف، لعلہم یرجعون، لعلہم تاکہ وہ یرجعون دوبارہ میرے پاس لوٹیں، دوبارہ پلٹیں۔ اس پلٹنے کی جیسے کہ میں نے گزارش کی، ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوتے اور وہ نہ جاتے، وہ مہیا کر دیے یوسف علیہ السلام نے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ غلطی سے دوبارہ واپس آ گئے، یہ واپس ہمیں جا کے دینے چاہیے۔ بہرحال جو بھی ہو، یوسف علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ یہ ان کی پونجی، ان کا مال، ان کے دینار درہم ان کے غلے میں اس لیے ڈالو تاکہ یہ ان کو پہچان لے کہ یہ تو ہمارے ہی پیسے واپس آ گئے، اور پھر پلٹنے کی ایک تدبیر بن جائے، دوبارہ ان کے پلٹ کے آنے کا موقع پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رجعوا الی ابیہم، اب وہ سارے کا سارا معاملہ جو یوسف علیہ السلام نے کیا وہ طے ہو گیا۔ مصر سے چلتے ہیں، کنعان پہنچتے ہیں، گھر میں آتے ہیں، مال کو کھولنے سے پہلے، غلہ کھولنے سے پہلے ہی جا کے باپ سے سلام دعا کی، اور سلام دعا کرنے کے فوراً بعد جو باتیں بتائیں بیٹوں نے اپنے باپ کو، پہلے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر بعد میں جب غلہ کھولا اس سے درہم دینار وغیرہ نکلے اس کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ فلما رجعوا الی ابیہم،
جب وہ پلٹے اپنے باپ کی طرف قالوا تو انہوں نے کہا یا ابانا اے ابا جان منع منا الکیل منع کون سا فعل ہے ماضی مجہول منع کر دیا گیا روک دیا گیا منا ہم سے الکیل غلہ یا پیمانہ ہم سے غلے کو آئندہ کے لیے روک لیا گیا ہے بادشاہ نے ہمارا غلہ لینا جو ہے وہ روک دیا ہے فارسل معنا اخانا فارسل کون سا فعل ارسل امر کا ہے ارسل بھیج معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو نقتل تاکہ ہم غلہ لائیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو واسطے اس کے حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے کہی تھی کہ ابا جان اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اس کی ہم حفاظت کریں گے. پھر وہی بات انہوں نے کہی آ کے کہ ہمیں غلہ دینے سے آئندہ کے لیے روک دیا گیا ہے. ہاں اگر غلہ مطلوب ہے اگر غلہ لینا ہے تو اس کے لیے ہمیں تدبیر یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں. انہوں نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ جتنے گھر کے افراد ہیں یا جتنے لوگ تم آؤ گے اتنے اونٹ غلہ ملے گا زائد غلہ نہیں ملے گا. لہذا آئندہ ہمارے بھائی کو بھی ساتھ بھیجیں اور ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں. قال یعقوب علیہ السلام نے جواب میں یہ بات کہی حل آمنکم علیہ حل کیا آمنکم آمنو کون سا فعل ہے مضارع ہے آمنو کیا میں اعتماد کروں کیا میں یقین کر لوں آمنکم تمہارے اوپر علیہ اس کے بارے میں کما جیسا امنتکم الا مگر کما جیسا کہ امنتکم میں نے اعتماد کیا تمہارے اوپر علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں یعنی بنیامین کے بھائی کے معاملے میں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں من قبل اس سے پہلے. یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں فوراً وہ پچھلا نقشہ آ گیا فوراً وہ پرانی بات تازہ ہو گئی پرانی بات یاد آ گئی کہ تم نے مجھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب پھر تم وہی بات بنیامین کے لیے کہہ رہے ہو کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں ہم غلہ لے کے آئے سب کے لیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا جس طرح میں نے پہلے تمہارے بھائی کے معاملے میں یا بنیامین کے بھائی کے معاملے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا کیا پھر ایسے ہی بھروسہ میں تم پہ کر لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ ہے تو یہ سوالیہ بات لیکن اس میں انکار ہے کہ میں نے پہلے اعتماد کر کے بھروسہ کر کے غلطی کی تھی اب آئندہ میں تمہاری بات میں نہیں آؤں گا اب آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. فاللہ خیر الحافظا وہو ارحم الراحمین. اب ظاہر ہے کہ باپ کی اس بات کے بعد بیٹوں نے بات اپنی دہرائی ہوگی کہ ابا جان جو پہلے بات ہوئی آپ جانے دیجئے وہ غلطی تھی یا ہم معذرت کرتے ہیں آئندہ پکی بات کرتے ہیں نہیں ہم ضرور حفاظت کریں گے. وہ باتیں وغیرہ کی ہوگی. یعقوب علیہ السلام نرم پڑ گئے اور یا کچھ آمادہ ہو گئے. آمادہ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی فاللہ خیر الحافظہ. میں یعقوب علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی فاللہ خیر الحافظہ. تم اپنی حفاظت کا مجھے کہہ تو رہے ہو لیکن تمہاری حفاظت پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے. اصل بھروسہ تو مجھے اللہ کی حفاظت پہ. فاللہ خیر الحافظہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے حفاظت کرنے والا. وہو ارحم الراحمین اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. وہ میری حالت پہ رحم فرمائے گا وہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمائے گا. میں اس پہ توکل کرتا ہوں اس پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اس پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اسے تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں. ولما فتحوا
اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے بعد، اطمینان کرنے کے بعد، اپنے باپ سے گفتگو کرنے کے بعد اور تھوڑا سا باپ کو اس بات سے آمادہ کرنے کے بعد کہ آئندہ ہم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے، انہوں نے اپنا سامان کھولا. ولما فتحوا، جب انہوں نے کھولا اپنا غلہ یا اپنی بوریاں وغیرہ، متاعہم اپنا سامان، وجدوا انہوں نے پایا، وجدوا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. وجدوا انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، اپنے مال، اپنے درہم و دینار، ردت الیہم، رد کا معنی پلٹا دینا کسی چیز کو، ردت یہ ماضی مجہول ہے، پلٹائے گئے، الیہم طرف ان کی، یعنی ان کا جو مال تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارا کے سارا انہی کی طرف پلٹا دیا گیا ہے. قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا ما نبغی، ما نبغی، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ استفہامیہ بھی لگ سکتا ہے اور نافیہ بھی لگ سکتا ہے، دونوں کے معنوں کی گنجائش موجود ہے. یا ابانا اے ابا جان، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہمارا جو پونجی تھی، درہم دینار تھے، وہ بھی پلٹا دیے گئے. بڑا ہی مہربان بادشاہ ہے، بڑا رحم دل بادشاہ ہے کہ اس نے ہم سے اس کی قیمت وصول نہیں کی، غلہ بھی دے دیا اور ہماری رقم وہ بھی واپس کر دی. اور اگر نافیہ لیا جائے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ یا بالا ما نبغی، کہ اے ابا جان آپ بیٹے کو تو ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیں، آئندہ ہم مال کے لیے آپ کو زحمت نہیں دیں گے، آپ سے ہمیں پیسے نہیں چاہیے، پیسے تو ہمیں مل گئے، وہ واپس آ گئے جو ہم پہلی دفعہ لے کے گئے تھے، لہذا آئندہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے آپ سے، بیٹا چاہیے آپ سے. ماں دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں بعض الفاظ ایسے ہیں جن میں دو تین معنوں میں گنجائش موجود ہے اور ان میں سے جو کوئی بھی کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ما نبغی ہذہ بضاعتنا، یہ ہے ہمارا مال، یہ ہے ہماری پونجی، ردت الینا جو کہ پلٹا دی گئی ہماری طرف، جو ہمیں واپس کر دی گئی. ونمیر اہلنا، نمیر میں کہتے ہیں غلے کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا. اب ہمیں پونجی واپس پلٹا دی گئی. نمیر اہلنا، ہم اپنے اہل و یال کے لیے سامان لائیں گے، غلہ لائیں گے، لہذا اب ہم نمیر اہلنا اپنے اہل و یال کے لیے دوبارہ غلہ لائیں گے. ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. ونزداد کیل بعیر، اور اضافہ ہو جائے گا، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، ایک اونٹ کا پیمانہ یا ایک اونٹ کا غلہ ہمیں اور بھی زیادہ ملے گا بھائی کی وجہ سے. بھائی جائے گا ہمارے ساتھ، ہم غلہ لے کے آئیں گے، بھائی کی بھی حفاظت کریں گے، اور بھائی کے ساتھ جانے کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ اور ہمیں زیادہ مل جائے گا. ذالک کیل یسیر، یسیر کا معنی آسان اور ہلکا. یہاں بھی دونوں طرح سے اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آئندہ غلہ لانا ہمارے لیے آسان ہو گیا، اور اگر ذالک کا اشارہ جو ہے وہ موجودہ غلہ کے لیے ہو کہ جو غلہ ہم لائے ہیں یہ تو بڑا ہلکا ہے، بڑا تھوڑا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں گزرے گا. دونوں مفہوم کیے ہیں مفسرین نے. اگر تو ذالک کا اشارہ ہو موجودہ غلہ جو ہم لائے ہیں تو اس کا معنی ہوگا کہ یہ غلہ ہلکا ہے، تھوڑا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں گزرے گا ہمارا، ہمیں اور غلہ لانا پڑے گا. اور اگر اس کا اشارہ اگلے غلے کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک اونٹ اور اضافی لانا ہمارے لیے آسان ہو گیا، آسان ہو جائے گا جب بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے. اب آگے یعقوب علیہ السلام نے آمادگی تو کی، لیکن دل میں وہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ میں ان کے بھائی کو ساتھ بھیجتا ہوں
تو پہلے انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اور آئندہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل کے خدشے کا اظہار کیا اور ان سے پکا عہد لیا, پکی قسم بھی لی, اور پھر ساتھ اس کو مستثنا بھی کر دیا کہ ہاں اگر کوئی حالات ایسے سیاسی حالات ایسے پیش آ جائیں کہ تم لوگ پکڑ لیے جاؤ, کہیں گرفتار ہو جاؤ, تو پھر تو دوسری بات ہے کہ تم اپنی جان کے بھی محافظ نہیں ہو سکتے, میرے بیٹے کی حفاظت کیا کرو گے. لیکن اگر ایسا واقعہ پیش نہ آئے یا کوئی حادثہ نہ آ جائے یا کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو پھر تم مجھے قسم دو اس بات کی کہ تم میرے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو ضرور واپس لے کے آؤ گے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے. انشاءاللہ اگلی رحمان ہے نہیں ہے. ایک بھائی نے لکھا ہے قبلہ کی طرف ٹانگیں کر کے سونا صحیح ہے یا غلط ہے, وضاحت کریں. پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے. بعض چیزوں کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے. شعائر اللہ کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کے لیے اگر کہیں واضح طور پہ قرآن مجید میں یا حدیث میں حکم نہ بھی آیا ہو تب بھی ان کا ادب اور احترام کرنا واجب ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھیں نا, ہم اپنی سادہ سی زبان میں یہ کہتے ہیں جی جتنا گڑ ڈالا جائے اتنا میٹھا زیادہ ہوتا ہے. انسان کو ان معاملات میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ تقوی سے کام لے اس کے لیے فائدہ ہے, اس کے لیے اچھا ہے. قرآن مجید ہے, اب بعد یہ پوچھتے ہیں جی نیچے رکھ دینا اس کے لیے کیا حکم ہے. حکم تو کہیں بھی نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لیکن کیا انسان کے اندر اگر تقوی ہے, ایمان ہے, اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ جہاں انسان نے اپنے پاؤں رکھے ہیں اسی کے برابر انسان قرآن مجید کو رکھ دے. حکم تو کہیں بھی نہیں ہے. اسی طرح معاملہ ٹانگیں قبلہ کی طرف کر کے سونے کا ہے, کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے یا ممانعت تو نہیں ہے. رفع حاجت کے معاملے میں یہ بات ہے کہ اس طرف منہ نہ کیا جائے, اور اگر درمیان میں دیوار حائل ہو تو پھر اس کی رخصت ہے. لیکن جہاں تک سونے کا معاملہ ہے, اب دیکھیے بعض چیزیں جو ہے وہ نیت سے بھی ان کا انحصار ہوتا ہے. اکبر بادشاہ جسے مغل اعظم کہا جاتا ہے, ان کمبختوں نے دین کی خاطر مغل جتنے بھی تھے سوائے ایک اورنگزیب کو چھوڑ کے دین کو نقصان ہی پہنچایا. بادشاہوں نے دین کے لیے اگر کچھ کیا ہوتا تو آج پورا ہندوستان اس حالت میں نہ ہوتا, ہندوؤں کی حکومت نہ ہوتی وہاں. وہ بدبخت ایسا ظالم انسان تھا کہ وہ اس نیت سے بیت اللہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے رات کو سوتا کہ اس کی توہین کرنی. سور اس نے اپنے پالے ہوئے تھے, گھر میں سور پالے ہوئے تھے, مورتیاں رکھی ہوئی تھیں, ہندوؤں کے, عیسائیوں کے, یہودیوں کے جتنے بھی شاعر تھے ان سب کو اس نے جمع کر رکھا تھا. اب اس بات کا وہی بات ہے کہ انسان, اس کا تعلق تو انسان کے دل کے تقوی کے ساتھ ہے کہ کیا انسان اپنے باپ سامنے بیٹھا ہو, ماں سامنے بیٹھی ہو, انسان ان کی طرف پاؤں نہیں کرنا, گوارا نہیں کرتا یا طبیعت نہیں کرتی. تو بیت اللہ یہ چیز ایسی چیز ہے جس کی نسبت واضح طور پہ اللہ کی طرف ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ ٹانگیں نہ کی جائے. جائز نہ جائز کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کر کے سوتا ہے تو گناہ تو نہیں ہے. لیکن پھر بھی میری اپنی یعنی ایک سوچ ہے, وہ تو یہی ہے
کہ ان معاملات میں جتنا بھی ادب اور احترام کیا جائے، جتنا بھی انسان کر سکے وہ تھوڑا ہے۔ قرآن مجید کے ادب اور احترام کے معاملے میں، اللہ کے گھر کے ادب اور احترام کے معاملے میں جتنا بھی کیا جائے وہ تھوڑا ہے۔ میرے ایک دوست میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، جو کچھ وہ عمل کرے وہ میں بھی کروں۔ الحمدللہ میں سارے واجبات کا پابند ہوں، لیکن میرے دوست نہیں مانتے۔ بنیادی طور پہ دین کے معاملے میں زبردستی کرنا جائز بھی نہیں ہے اور مطلوب بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ کسی پہ سختی کریں گے اتنا ہی اس کا رد عمل شدید ہوگا، اتنی ضد پیدا ہوگی اور اتنا معاملہ بگڑے گا۔ زبردستی کرنے سے دین کا معاملہ باقی ممکن ہے، کوئی باقی معاملات بھی کتنے حل ہوتے ہیں۔ یہ افغانستان فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا زبردستی تو دنیا کی جو بڑی سے بڑی پاور تھی یا قوت تھی اسے بھی سارا زور لگا کے دیکھ لیا، زبردستی کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا۔ زبردستی اور خاص طور پہ دین کے معاملے میں زبردستی کرنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ آپ اپنے بیٹے سے زبردستی کوئی بات نہیں کرا سکتے۔ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اور اس کے عمل میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بڑے صبر اور تحمل کی ضرورت ہے، بڑے صبر اور تحمل کی۔ آپ اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں دیکھیں، آپ کچھ کروانا چاہیں، زبردستی کرانا چاہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے کرنا چاہیں، وہ ایک اور الگ بات ہے، لیکن اگر دل سے منانا چاہیں، برضا و رغبت چاہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی تبدیلی آ جائے، تو سوائے اس کے کہ آپ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ معاملہ کریں، اور کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ جتنی سختی کریں گے اتنا اس کا شدید رد عمل ہوگا۔ لہذا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ جبر کر رہا ہے کوئی یا میرے اوپر سختی کر رہا ہے، سختی کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس بھائی کے لیے دعا کریں جو زبردستی آپ کو بات منوانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹی بہن ہے، شادی نہیں ہوئی، میں نے اس سال حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، کیا میں حج کو جا سکتا ہوں یا پہلے اپنی بہن کی شادی کے فرض سے فارغ ہوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ معاملات اللہ ترجع الامور، سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے حج کی، تو بیٹی کی یا بہن کی شادی کی وجہ سے اس فرض کو ٹالنا یہ درست نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس لمحہ موجودہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے حج کی تو حج کرے، جب بیٹی یا بہن کی شادی کا موقع آئے گا جس اللہ نے اب دیا ہے تب نہیں دے پائے گا۔ یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ کی پلاننگ پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امیر معاویہ نے لیٹر لکھا کہ یا ام المؤمنین مجھے کوئی بڑی مختصر سی وصیت کرے، نہ کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو ناراض کر دو گے تو اللہ تمہیں تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ تمہیں بندوں کے حوالے کر دے۔ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو آپ پہ فرض عائد ہے اس فرض کو آپ پورا کریں، اور یہ تو اسلام کے ارکان میں سے ہے، حج اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اور بہن کی شادی کا جب موقع آئے گا، جیسے بھی حالات ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت اور توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ اپنی بہن کی شادی کر دیں۔ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اب شادیوں کے لیے بھی ہم نے ایسے بندھن اپنے اوپر بنا لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جب تک پاس پیسہ جمع نہ ہو جائے شادی نہیں ہو سکتی بیٹی یا بہن کی۔ لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے، خرچ اخراجات ہوتے ہیں، ان سے انسان کو مفر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو فرض ہے وہ ادا کریں۔ جب انشاءاللہ بیٹی کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے بندوبست کر دیں گے، لیکن بیٹی کی شادی کی وجہ سے یا بہن کی شادی کی وجہ سے فرض جو ہے اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب کے اوپر 1,78,000 قرض ہے، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، بیوی کے پاس 8 تولے سونا ہے، کیا قرض
ہوتے ہوئے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے؟ دوسرا یہ جو آخر سونا اس کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اور کیا یہ جو زکوٰۃ بنتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ بیٹا جو ہے اپنے باپ کو جن رشتوں کے اخراجات واجب ہیں، یعنی یہ ایک بنیادی اصول ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، جو اخراجات کسی کے ذمہ واجب ہیں اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹے کے اوپر باپ کا خرچ واجب ہے، بیوی کے اوپر شوہر کا خرچ واجب ہے۔ شوہر جو ہے وہ بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی پہ شوہر کا خرچ واجب نہیں، بیوی دے سکتی ہے شوہر کو زکوٰۃ، بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس لیے کہ بیوی پہ واجب نہیں ہے گھر کا خرچ اٹھانا، لیکن شوہر پہ واجب ہے کہ اپنی بیوی کا نان و نفقہ پورا کرے، لہذا شوہر نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اولاد کے اوپر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کا خرچ اٹھائے، لہذا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آستول سونا جو ہے اس کی زکوٰۃ اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کا حساب لگا کے 2.5% کے حساب سے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ باپ کا جو قرض ہے اسے اتارنے کے لیے بیٹے کو یقیناً اپنے والد کی مدد کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرض ہوتے ہوئے ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس میں وضاحت یہ ہے کہ قرض تو واقعی باپ پہ ہے، بیٹے پہ نہیں ہے، لہذا بیٹے کے پاس اگر نصاب کے مطابق پیسہ ہے تو بیٹے کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ جو قرض ہے وہ باپ پہ ہے، بیٹے پہ نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ کی مدد ضرور کرنی چاہیے قرض اتارنے میں، لیکن وہ قرض باپ کا ہے، لہذا بیٹا اس وجہ سے زکوٰۃ کو روک نہیں سکتا کہ قرض ہے مجھ پہ، وہ قرض بیٹے کا نہیں ہے، وہ قرض باپ کا ہے، لہذا وہ اس کی مدد تو کرے اپنے والد کی قرض اتارنے میں، اور قرض اتارے بھی زکوٰۃ کے علاوہ، اور اسی حساب سے جو نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، میرے خیال میں ایک حدیث میں یہ ہے الفاظ کہ 3 دن تک مہمانی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ امید ہے انشاءاللہ بات درست ہے۔ یہ کسی ہندوستانی بھائی نے لکھا ہے، ہندوستان میں بعض تقریبات مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترک ہوتی ہیں، تو ان تقریبات میں مسلمانوں کو شرکت کرنی چاہیے یا دشمن ملک یا نہ کرنی چاہیے؟ مسجد کی بنا پر ان تقریبات میں کبھی کبھار شرکت کر لینا۔ اس میں وہی حضرت یاسر والی بات ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ مجھے آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے مجبور کیا گیا اور میری زبان سے ایک کلمہ نکل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے ایمان پہ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ دل تو مطمئن ہے ایمان پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں یا آئندہ جبر کریں تو آئندہ بھی ایسا کلمہ کہہ دینا۔ اس سے اس کی رخصت اتنی تو نکلتی ہے کہ اگر فی الواقع کسی نقصان کا، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، ایسی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو مصلحت کے تحت اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہوئے، ایمان پہ مطمئن رہتے ہوئے ایسی کسی پروگرام میں شرکت وغیرہ کر لی جائے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے 14 اگست وغیرہ یا 15 اگست وغیرہ کا تقریب ہوتی ہے، مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے، اگر ایسی نیت سے کر لیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ انسان اپنے ایمان پہ مطمئن۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سے اور سارے حاضرین سے درخواست ہے میرے یہ دعا کریں کہ مجھے نیک صالح لڑکیاں عطا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہش پوری فرمائے۔ اس کی خرید و فروخت کا شریعت میں کیا حکم ہے؟
بزنس وغیرہ یا کاروباری معاملات جو ہیں ان کا انحصار کاروبار کی یا حفظ کی شرائط پہ ہے. اگر ان شرائط میں ٹرم کنڈیشن میں کوئی غیر شرعی بات نہ ہو پھر جائز ہے، لیکن اگر غیر شرعی چیز ہو تو پھر جائز نہیں ہے. لہذا جب تک ان کی شرائط اور ان کی ٹرم کنڈیشن انسان نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کے بارے میں صحیح یا غلط کہنا ممکن نہیں. کیا صبح کی نماز کے قاعدہ میں تورک نہیں ہے؟ ہر نماز کے ہر آخری قاعدے میں تورک ہے. اگر 2 ہے تب بھی، 3 ہے تب بھی، 4 ہے تب بھی. یہ دوسرا کوشچن لکھا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہے. یہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح نہ کرنے کی ممانعت کب اور کیوں نازل ہوئی؟ سنا ہے کسی یہودی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد وہ حضرت عائشہ سے شادی کرے گا. آپ کی وفات کے بعد تو قرآن نازل نہیں ہوا اور اس کا حکم تو قرآن مجید میں ہے کہ وہ مائیں ہیں آپ کی. اس لیے یہ واقعہ تو غلط ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ایسا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.